خوش آمدید ابن حر. بے شک تم اور تمہارے ساتھی نے جو کارنامے دکھائے ہیں اس سے مختار کی حکومت کی بنیادیں ہل گئی ہوں گی. آج سے تم بنی زبیر کی حکومت کے خاص سرداروں اور مشیروں میں سے ہو. تمہاری شجاعت اور ہوشیاری ایک ایسی دو رخی تلوار ہے جو مختار اور اس کی غاصب حکومت پر کاری ضرب لگا سکتی ہے. ممنون ہوں جناب مصب. میرا نیا خواب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر ظالم کذاب ثقفی اور اس کی جابر حکومت کی بساط کو الٹ کر رکھ دوں. خدا نے چاہا تو الٹ دیں گے. یہ میرے چھوٹے بھائی جعفر ہیں. انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی. تم نے دیر کر دی. ہم تو کل تمہارے منتظر تھے. مختار نے میری بیوی کو قید کر لیا تھا. مجھے مجبوراً کل رات محل کے زندان پر شبخون مار کے اسے آزاد کروانا پڑا. کیا واقعی تم کامیاب ہو گئے؟ جی ہاں. اس وقت میری بیوی ایک پرامن جگہ پہ ہے. مختار کو یہ سب پتہ چلا کہ نہیں؟ یقیناً اس بات کی خبر اب تک اسے مل گئی ہوگی. مرحبا مرحبا. پھر تو یقیناً مختار اور اس کی حکومت اس وقت کسی مرنے والے کی طرح جان کنی کی حالت میں ہوگی. ابراہیم ابن مالک اشتر نخعی کی طرف سے فخر شیعہ امیر مختار کو درود و سلام ہو آپ پر. اما بعد، آپ کا خط ملا اور ہم اس کے مضمون سے مطلع ہوئے اور تعجب بھی ہوا. بظاہر موصل اور شام کی خبریں آپ کو غلط موصول ہوئی ہیں. عبد الملک ابن مروان ایک بڑی فوج کے ساتھ موصل کی جانب آ رہا ہے. شامیوں نے پچھلی شکست کو بدر ثانی کا نام دیا ہے اور اس کے انتقام کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق ایک دوسری احد رقم کرنا چاہتے ہیں. موصل، تکریت اور دیگر شہروں کے لوگ ہماری مدد کرنے کے جرم میں قتل عام اور مال و ناموس کے لٹنے کی زد پر ہیں اور شدید وحشت زدہ ہو گئے ہیں. اس وقت موصل کو چھوڑنا وہی غلطی ہوگی جو لشکر خدا نے جنگ احد میں کی تھی. آپ بہتر جانتے ہیں کہ موصل کو کھو دینا قیام کی کمر توڑ دینے والا قدم ہوگا. بہرحال آپ کا حکم سر آنکھوں پر. امیر کی مدبرانہ رائے کے منتظر ہیں. والسلام. اچھا، لشکر شام کو یہ آسمانی بجلی ہے جو شام میں کڑکے گی تو اس کی آواز موصل میں سنائی دے گی. ابو مفلس، ابراہیم کو لکھ بھیجو کہ قیام کی کمر توڑنے کا جو مسئلہ آج سر پہ کھڑا ہے وہ مصب اور بصرے کا مسئلہ ہے. فوراً موصل کو چھوڑ دے اور بصرہ کی طرف دوڑ پڑے. جی امیر. خط کے اندازے گفتگو نے برہم کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ ابراہیم موصل کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ممکن ہے موصل کے لوگوں کی محبت نے اسے روک لیا ہو اور وہ ان کی نمک حلالی کرنا چاہتا ہے. اس کے دلائل سست، رائے شبہات سے بھرپور اور اس کی نافرمانی بھی دلیرانہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ موصل سے واپس آئے گا. دل میلا مت کیجیے. ابراہیم اس سے کہیں زیادہ عقل مند ہے کہ پیٹ دکھانا چاہے یا خدا نہ خواستہ خیانت کا ارادہ رکھتا ہو. اقتدار کے لباس میں دھوکہ اور فریب بہت ہوتا ہے. میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ حکومتی معاملات میں خیانت سے بے خوف ہو کر کسی پر بھروسہ نہ کروں. اس طرح تو مجھ جیسے لوگ بھی کسی الزام یا بددینی کی زد پر ہیں. کامل، صاحبان اقتدار زیادہ تر خود ہی اپنے آپ کو خنجر مارتے ہیں. میں خود پہ رکھ کے مثال دے رہا ہوں تاکہ اس کڑوے سچ کو ماننا تمہیں برا نہ لگے. اگر کبھی تم نے یہ سنا کہ امیر مختار نے مختار کے ساتھ خیانت کی ہے تو تعجب نہ کرنا. مجھے یقین نہیں آتا ابو اسحاق. امیر کا ظرف شیشے کا نہیں ہے جو ٹوٹ جائے. پتھر سے زیادہ سخت اور ہیرے سے زیادہ تیز دھار رکھتا ہے. میں نے ہمیشہ امیر کی نگاہوں میں نفس امارہ کو ذلیل پایا ہے.
اس کا مطلب ابھی تک تم نے شیطان کو بخوبی نہیں پہچانا دوست. وہ مجھے اقتدار کی لذت کی جانب وسوسہ نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ میں عدل کا عاشق ہوں. نقاب عدل چہرے پہ ڈال کے امیر مختار کو مختار کے دو بدو کھڑا کر دیتا ہے. اتنے زیاد کے کٹے ہوئے سر کی بجائے مجھے امیر مختار کا سر دکھاتا ہے. تم کہاں ہو ابو اسحاق؟ حقیقت کی بات کر رہے ہو یا خواب و خیال کی؟ جو شخص خدا کے قریب ہوتا ہے اس کی حقیقت اور خواب کے درمیان کوئی جھلک نہیں ہوتی. جب ہم ڈراؤنے خواب دیکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم شیطان کے قریب ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت قیام کی حکومت کا شامیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا شام کی سرحدوں کی طرف لشکر کشی کرنے کا مقصد ابن زیاد تھا جو بلطف خدا اور اب کی اور خدا کے لشکر کی محنتوں کے باعث واصل جہنم ہو گیا. فی الحال فوری اور حتمی خطرہ بنی زبیر ہیں جنہوں نے مولا کے کچھ قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور قیام کے خلاف سفارائی کر چکے ہیں. ان سے مقابلہ کرنا فوری طور پر ضروری ہے. بہتر ہوگا کہ آپ فوراً بصرہ کے لیے روانہ ہو جائیں. خام خیالی ہے. ابن لقیت. جی امیر. ہمارے خطوط کے مضمون مختار کو بدلے ہوئے کیوں پہنچتے ہیں؟ آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے وہ سب بغیر کمی پیشی کے لکھ کر کوفے کی جانب بھیجا تھا. یہ لو خود ہی پڑھ لو. مختار کا خط ہے. شام کی ہاری ہوئی فوج، کافی سارا وقت. میں نے کب شامیوں کے ممکنہ حملے کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کچھ دیر نہ ہوگی کہ عبد الملک مروان ابن مرجانہ کے انتقام کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لے گا. اندر آ جاؤں بھائی؟ آؤ بیٹھو. ایسا کیا لکھ دیا اس نے کہ آتے سے باہر ہو گئے؟ لکھا ہے عبد الملک ابن مروان کو چھوڑ دیں اور مصعب کی طرف نکل پڑیں. تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تو پھر میں پاگل ہوں جو گھر بار چھوڑ کر اپنے آشیانے سے لاکھوں میل دور زرہ اور خود پہن کر سوتا رہا ہوں صرف ایک احتمال کی فکر میں. عبد الملک مروان صرف ایک وہم ہے. میں نے خواہ مخواہ اس کو اپنی پر طاری کر لیا ہے. جب مختار کی بیعت میں ہے تو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. اتنی ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مختار کو راضی کر کے موصل میں رک جاتا تاکہ مروانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا سکوں. بابا جان کی قبر کی قسم، میں اپنے نظریات کا اظہار کر کے تمہارے اور مختار کے رابطوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر جب تمہیں پریشان دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. تم نے مختار اور اس کے قیام کی کچھ کم خدمت نہیں کی ہے. یہ ناانصافی ہوگی کہ وہ تمہاری رائے نہ سنے. وعلیکم السلام. درود ہو علی کے سینہ چاک عاشقوں کے امیر پر. تم پر بھی خدا بند کا درود ہو. بڑے جوش میں ہو کیا خبریں لائے ہو؟ اچھی خبریں ہیں. تقریباً دشمن کے لشکر کی پوری حیثیت اور تعداد کا حساب لگا گیا ہے. میں آپ کو دشمن کی فوج کی بالکل صحیح تعداد کو گنتی سے اور ان کے کھانے کی اشیاء کو رائی کے دانے کے حساب سے اور ان کے گھوڑوں اور گدھوں کی اور اونٹوں کی تعداد کو
اور ان کی تلواروں، ڈھالوں اور زروں کی ایک ایک کر کے تعداد بتا سکتا ہوں۔ ان کی مجموعی کیفیت بتاؤ۔ کوفے کے فراریوں میں سے 2 لشکر ابن حر اور ابن اشس کی سرکردگی میں، 3 لشکر حجاز سے مصعب اور اس کے بھائی جعفر کی سرکردگی میں، اور مصعب کی فوج کا سب سے خطرناک حصہ 2 لشکر ہیں جو آواز سے آئے ہیں اور محلب کی سرکردگی میں، جو کہ ایک سیاستدان شخص ہے اور جنگی معاملات میں ماہر ترین شخص ہے۔ محلب، نام تو کافی مشہور ہے اس کا، اور نہایت ہیلا گر بھی۔ دراصل محلب میدان کے پیچھے کا شخص ہے، درمیانی حصے کا نہیں۔ وہ سامنے والے رقیب کو کمزور اور ناتواں کرنے میں عجیب سی مہارت رکھتا ہے۔ بن کامل، فی الفور تمام جنگی سرداروں کو بلاؤ۔ جی امیر۔ کہتے کہ گھر میں چھپا رکھی ہے تاکہ کل سونے کی قیمت میں بیچ سکو۔ تم لوگوں کو جنگ کی بھوک کیا آ گئی؟ تم نے لوگوں کا چکا دردش چھپا رکھا ہے تاکہ وقت آنے پر لوگوں کو لوٹ سکو۔ جسے تم خمس و زکات دیتے ہو اس سے گندم مانگو۔ سارا فساد میری وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ اے لوگوں، یہ لوگ پتھر دل ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ قحط پڑ گیا ہے کیونکہ جنگ ہونے والی ہے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جاؤ اپنا رزق ان لوگوں سے مانگو جنہیں جنگ کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ منافق اور منافقت پر لعنت ہے۔ منافق ہوگے تم اور تمہاری 7 پشتیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کو ہم سے زیادہ جنگ کی خبریں ملی ہوئی ہیں۔ یہ کوفیوں کی خاصیت ہے صاحب، گڑبڑ کی بھنک بھی پڑ جائے تو بازاروں کو خالی کر دیتے۔ یہ محلب کی چال ہے احمد، اس نے اندر سے حملہ شروع کیا ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ محلب نے جنگ کا پہلا تیر کوفے کی جانب مار دیا ہے۔ بدنصیبی سے وہ کوفے کے لوگوں کے دلوں پہ جا لگا ہے۔ جنگ اور قحط سالے کے ڈر سے کوفے والے گویا ٹڈیوں کی طرح بازاروں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ کل کو پیاز، شلجم، چقندر اور کدو بھی ناپید ہو جائیں گے اور ان کی قیمت بھی 10 گنا بڑھ جائے گی، اور لالچی دکانداروں نے بھی جتنی بھی ان کے پاس بے حد و بے حساب چیزیں ہیں انہیں نایاب ظاہر کرتے ہیں۔ اگر ان کا دشمن سے رابطہ ہو جیسا کہ بعض کا ہے بھی تو قیامت ہوگی۔ لوگوں کی دال روٹی کو اپنے باپ کے خون بہا کی قیمت پر بیچ رہے ہیں۔ میرے خیال سے مصعب کے لشکر کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں کوفے کی آشفتگی کو سنبھالنا ہوگا۔ مطلب کیا کریں؟ ان لالچی تاجروں اور دکانداروں کا آخر کیا کیا جائے؟ اگر چند افراد کو سزا دے دیں تو باقی فوراً سیدھے ہو جائیں گے۔ جنگ کے باعث پڑ جانے والی قحط سالی کا خوف دشمن کی چال ہے تاکہ ہمیں کوفے کے اندر ہی مصروف کر دے۔ اگر ہم ان لالچی تاجروں اور دکانداروں سے نمٹنے میں ہی مصروف ہو جائیں تو دشمن موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفے کے دروازے تک آ جائے گا اور جنگ کو شہر کے اندر تک لے آئے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دشمن کو اتنی مہلت دے دیں کہ وہ شہر کے دروازے تک آ جائے۔ لوگوں کا قحط سالی سے ڈر اور کھانے پینے کی قلت سے نمٹنا مقدمہ جنگ ہی ہے۔ جب تک ہم اس رکاوٹ کو ختم نہیں کریں گے تب تک جنگ کے اچھے انجام کی فکر بھی غلط ہوگی۔ ایسے برہم حالات میں کوئی بعید نہیں کہ ہم فوج کے کھانے پینے کے انتظام سے بھی قاصر رہ جائیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس مسئلے کا حل ضروری ہے۔ یہ سپاہیوں اور ناظم شہر کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو ختم کر ڈالیں۔ سپاہیوں کا محکمہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، خفیہ سپاہیوں کو بھی شامل ہونا پڑے گا۔ ناظم شہر حق بجانب ہے اسماعیل۔ جو کچھ میں نے آج خود کوفیوں کے اندر دیکھا ہے، کچھ بعید نہیں کہ کل یہ لوگ ایک دوسرے کے گوشت کو نوچ لیں۔ یہ سازش بہت گہری اور سوچی سمجھی ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دشمن ہم سے روبرو ہونے سے خوفزدہ ہیں، لہذا وہ کوفے کے اندرونی آشوب اور طوفان پر امید لگائے بیٹھا ہے۔ ابن حر کی پچھلی ہنگامہ رائی نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ مصعب اور اس کا مکار مشیر محلب ہمیں کوفے کے اندر ہی مفلوج بنا دینا چاہتا ہے۔ یہ احتمالی بات نہیں ہے صاحب، یقیناً ایسا ہی ہے۔ زبیر کے بیٹے میدان جنگ میں خدا کی فوجوں کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ انہیں ہمارے جنگی انداز کی خبر ہے اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے لڑنے کی قوت 10 پر 1 کی ہے۔ ہمارا شامیوں کے اتنے بڑے ڈھیروں ڈھیر لشکر پر اور جدلی کا بغیر اسلحے کے مکے میں غلبہ پا جانا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آل زبیر ہم سے لڑنے سے خوف کھاتے ہیں۔
लिहाजा वो लोग हीलों और मक्कारियों का दामन थाम रहे हैं। आज उन्होंने कहात के खौफ को आलाए कार बनाया है और कल अरब और अजम का तनाजा उठाएंगे और परसों ये अफवाह उड़ा देंगे कि इब्राहिम और मुख्तार के दरमियान नाचाकी हो गई है। जब तक इन लोगों की जड़ें न काट दी जाए इनका खतरा टल नहीं सकता। आप लोगों में से हर एक की राय अपनी जगह पर माकूल और काबिल कबूल है। मैं बिन शुमैद की राय से मुत्तफिक हूं। खुदा ने दुश्मन के दिल में हमारा रूप बिठा दिया है, ये एक बड़ी नेमत है। जुबैर का मनहूस बेटा कूफे को मुस्लिम इलाकों की दुल्हन शुमार कर चुका है और उससे निकाह करना चाहता है, और उसका खुतबा निकाह वो पहले ही पढ़ चुका। खुदा ने चाहा तो उसकी शादी को अज़ा में बदल के रख देंगे। बिन शुमैद, बिन कामिल और कियान, तुम लोगों का काम यह है कि फौज को नुखैला की तरफ निकलने की खबर सुना दो और अपने आप को भी सफर के लिए तैयार कर लो। बिन शुमैद फौज का सिपह सालार है, उसका हुक्म मानना सबके लिए लाजिम है। और मैं साहिब इस्माइल और अब्दुर्रहमान के साथ मिलकर कूफे की हालत को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। हाफिज अबू इसा। हाफिज अबू इसा। बहादुरों रवाना हो। खुदा हाफिज। खाने पीने का सामान न होने से आजिज हो गए ये लोग। ताजिरों ने दुकानें बंद कर दी हैं और अनाज को जमा करना शुरू कर दिया सबने। लोगों के खाने पीने का मसला आज ही हल हो जाना चाहिए। फिर और कूफे के तमाम बड़े ताजिरों और दुकानदारों को हाजिर किया। जी हमें ये तमाम अफराद कूफे के सबसे बड़े और नामवर ताजिर हजरात हैं और अवाम के खाने पीने के सामान की नब्ज इनके हाथ में है। तमाम शहर के सादो सामान और अनाज वगैरह की कीमतों के उतार चढ़ाव और माल की कमी बेशी इन लोगों के इरादे के तहत होती है। साजो सामान और अनाज की कमी, कहत साली और महंगाई वगैरह जो कि झूठ और गलत है, वो भी इन पुरखौफ व खतर दिनों में एक जालिमाना और गैर मुनसिफाना बहरान है। कानून और अदालत इन हजरात से मुबय्यन जवाब मांगता है। वैलुन लिलमुतफ्फिफीन।
کیا اس آیت کی تلاوت کا نشانہ ہم لوگ ہیں؟ ہاں، آپ لوگ ہی ہیں۔ کیا قرآن کے حکم سے غافل تھے آپ لوگ؟ اس کھلے عذاب سے خوف نہیں کھایا آپ لوگوں نے، جس کا اللہ نے کم فروشی کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن لوگوں نے مولا حسین پر پانی بند کیا تھا ان لوگوں میں اور ان میں کیا فرق ہے جو رائے حسین کے مجاہدوں سے اناج اور کھانے کی اشیاء کو روکتے ہیں؟ خدا کی لعنت ہے کم یا مہنگا بیچنے والوں پر۔ امیر نے حکم دیا کہ ہم آئیں اور موجودہ مہنگائی اور مال کی کمی پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ آپ کے خطاب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ ہی ملزم ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آپ لوگ جانے یا انجانے میں دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی کھیتی باڑی کی آبپاشی کر رہے ہیں۔ اس حکومت نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، بلکہ مالی حساب و کتاب میں آپ کے مفادات کا ہی لحاظ کیا ہے۔ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ حکومت کا ہمیشہ ساتھ ہی دیں گے، نہ کہ اس کی جڑوں کو کاٹ ڈالیں؟ جڑ کاٹنے والوں کے ہاتھ کٹ جائیں، ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہم سے؟ یہ موجودہ آشفتہ حالی اور بازاروں کا بند ہو جانا اور مہنگائی آخر کیا ہے؟ ہمارے کیا قصور ہے جناب عبیدہ؟ جنگ کی 21 سالی کا ڈر اور لوگوں کے حوث سے خرید مال کم پڑ جانے کی اصل وجہ ہے۔ جب لوگ اپنی روزانہ ماہانہ ضرورت سے بھی زیادہ خریداری کر لیں تو گودام خالی ہو جاتے ہیں اور دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب مال نہیں ہوتا تو دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیتا ہے تاکہ کم گالیاں سنے۔ مال کیوں نہیں ہے؟ کیا اناج کو کیڑے کھا گئے؟ اس سے بھی بدتر ہے جناب عبیدہ، چند دنوں سے لوگ درندوں کی طرح ہر چیز پر لپک رہے ہیں۔ مجھ ناچیز کا گودام بھی دالوں سے بھرا ہوا تھا جو تقریباً 1 سال تک چل سکتا تھا، جس میں کیڑے پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ آپ یقین کیجئے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر میری دکان ہتھیلی کی طرح بالکل صاف ہو گئی ہے۔ کوفے کا بازار عربوں کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے۔ اس کے گوداموں کا ذخیرہ کم سے کم 3-4 سال کی قحط سالی سے نمٹ سکتا ہے۔ باوثوق خبروں کے تحت اب تک جو بھی سامان بکا ہے وہ صرف کچھ ہلکی قیمت والی ہلکی نوعیت کی چیزیں تھی۔ یہ بات واضح ہے کہ بازاروں کی موجودہ پرآشوب حالت دشمن کا ہی ایک فتنہ ہے تاکہ حکومت کے گھٹنے ٹیکے جا سکے۔ عدالت کے معزز اراکین، میرے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انہی حضرات میں سے بعض افراد کچھ اجنبی اور مشکوک خریداروں کے ساتھ لین دین رکھتے ہیں۔ ان اجنبی اور مشکوک افراد نے سارے گوداموں کے مال کو ایک ساتھ خریدا ہے تاکہ کوفے سے باہر لے جا سکیں۔ ان کا خریدا ہوا بیشتر مال آٹا، گندم اور جو تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گندم کے 2-3 بڑے بڑے ڈھیر کوفے سے باہر لے جائے گئے ہیں۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اجنبی خریدار حضرات دشمن کے آدمی ہیں اور اپنے لشکر کے کھانے پینے کا سامان لے جا رہے ہیں، یا پھر ان حضرات نے دشمن کے ساتھ کوئی سودا کر لیا ہے اور اپنی ہی فوجوں کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنی فوج کو اشیاء خوردنوش مہیا نہ کر پائیں گے تو ہم پہلے ہی جنگ ہار چکے ہیں۔ جس فوج کو کھانا میسر نہیں اس فوج میں لڑنے کی کہاں طاقت رہے گی؟ ان تمام حضرات کے نام اور ان کے معاملات کی کیفیت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر مصلحت جانے تو حاضر کر دوں گا۔ ہم تاجر ہیں جناب صاحب، ہمارا کام خرید و فروخت ہے۔ جب ایک اچھا خریدار مل جائے اور مال کی اچھی قیمت ادا کرے تو یہ تجارت کا قانون ہے کہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے، یہ نہیں کہ خرید و فروخت روک دیں۔ یہ گناہ سے بھی بدتر عذر ہے۔ کیا آپ لوگ بہرے تھے جو جنگ کے نقاروں کی آواز نہیں سن پائے؟ تجارت کے قاعدے قانون ہوتے ہیں، قبول کیا، مگر انصاف اور مروت کا قانون کہاں گیا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اپنے منافع کے لیے اپنے آپ پر اور لوگوں پر ظلم کرو؟ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے اور تاجر حضرات ذاتی طور پر مفاد پرست ہوتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے، ہم لوگ منافع کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے اور غلطی سے دشمن کے جھانسے میں آ گئے ہوں اور اس کے حق میں کوئی معاملہ کر بیٹھے ہوں، مگر یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ ہم دشمن سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ یقین کریں سب کچھ سچ کہا ہے۔ تو تم لوگوں نے مان لیا کہ تم لوگوں کی یہ لالچ
اور جہالت ہی موجودہ کیفیت کی اصل وجہ ہے۔ خدا قسم، اگر اقرار نہ کرتے کہ غلطی محض انجانے میں سرزد ہوئی ہے اور فقط منافع کے لیے تم لوگوں نے اس تیار کے مستحق لوگوں کے حق میں جفا کی ہے، تو میں تم لوگوں کو وہی سزا دیتا جو میں نے شمر، خولی اور ہرملا کو دی تھی۔ صاحب، ان حضرات کے گوداموں کا تمام تر موجودہ مال لکھ کر ضبط کر لیا جائے۔ آج سے لوگوں کی ضروریات کو گوداموں میں جمع کرنا جرم ہے، اور اب ایک پوری بھی کوفے سے باہر نہیں جائے گی۔ کچھ موجودہ مال بازاروں کی طرف بھیج دو تاکہ قیمتیں بدل جائیں۔ عبد الرحمن، تم بھی اسماعیل کے ساتھ کوفے کے ہر گھر کی اصل ضرورت کو معین کر کے انہیں حوالہ دو گے تاکہ اس کے مطابق خریداری کریں، اور ہاں، ضرورت سے زیادہ خریدنا بھی جرم شمار کیا جائے گا، اور مجرموں کو شدید ترین سزا سنائی جائے گی۔ خبر لائے ہو بن بہا؟ جشن اکبر سے نکل کر ہرورا میں پڑاؤ ڈالا ہے انہوں نے۔ میں نے بھی وہی تعداد دیکھی جو ابو عمران نے کافی پہلے دیکھ لی تھی۔ ان کی سپاہ کی تعداد کا کوئی خوف نہیں ہے بن وہب، ہمیں ان کی چال بازیوں سے محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں سے ہرورا تک کتنا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 2 منزلیں۔ دشمن سے 1 منزل پیچھے پڑاؤ ڈالیں گے۔ کی فوج ہرورا میں پڑاؤ ڈال کر اپنی اردوگاہ کو ترتیب دینے میں مصروف ہے۔ ان کا سپہ سالار ایک احمر ابن شمیت نامی شخص ہے جو کوفے کے نامور بہادروں اور جنگجوؤں میں سے ایک ہے۔ احمر تمام تر عربوں کی شمالی جنگوں میں شامیوں کے خلاف اشتر کے بیٹے کے ساتھ تھا اور تدبیر اور لشکر کی آرائش اور میدانداری میں ہر طرح سے حریف اور ماہر ہے۔ بن شمیت، یہ نام سنا ہوا ہے۔ تمہارے خیال سے ان کے لشکر کی تعداد اندازاً کتنی ہوگی؟ جو تعداد میں نے دیکھی ہے
कम बेश 20,000 अफराद हैं। 20,000? क्या मैंने ठीक सुना है? जी अमीर, इससे ज्यादा ना हो तो इससे कम भी नहीं होगी। इसका मतलब हमारे जासूसों और मुखबिरों ने अब तक हमसे झूठ बोला है। नजरें जमीन पे क्यों गाड़ ली? क्या कोई गलत बात की है मैंने? चलो जनाब बिन हज्जाज, जनाब बिन अशस, तुम लोग जो मुख्तार के खौफ से कूफे को छोड़ आए और ये दावा करते हो कूफे और कूफियों को अपनी हथेली की तरह जानते हो, कैसे इस कदर गलत फैसला कर गए अपने अंदाजों में? तुम लोगों का तो यह कहना था कि मुख्तार अगर बहुत ज्यादा भी जोर लगाए तो सिर्फ 10,000 बहादुरों को किराए पे लेकर हमारी जानिब रवाना कर सकता है। या तो तुम लोग कूफियों को अच्छी तरह से नहीं पहचानते या तुम्हारे जासूसों ने खयानत की है। अगर इसके अलावा कुछ है तो बताइए ताकि हम भी बाखबर हो जाएं। ये मुख्तार कज़्ज़ाब कोई जादूगर लगता है। मुझे पक्की खबरें मिली हैं कि कूफियों की अक्सरियत मुख्तार के खिलाफ है। इसका मतलब तो यह हुआ वो 10,000 जंगजू कूफे की माओं की औलाद नहीं है। मुख्तार ने कोई फिर पड़ा और 10,000 जिन्नात का लश्कर हासिल हो गया और उन्हें बिन शुमैत के साथ हमसे लड़ने के लिए भेज दिया। सही है ना? क्या कह सकता हूं अमीर, मुख्तार अवाम को धोखा देने में अजीब सी महारत रखता है। जब हमने हंगामाराई की थी तो अफवाह उड़ा दी गई थी कि मलाइका उनकी मदद के लिए आ गए हैं और अहमक लोगों ने यकीन भी कर लिया। आप परेशान क्यों हैं अमीर? बिलफर्ज ये मान लेते हैं कि जनाब इब्न हुर ने फौज की सही गिनती की है और फर्दन फर्दन गिना है जिसमें गलती का कोई इम्कान नहीं। हमारी फौज उनकी दुगनी तिगनी तादाद में है। हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी परेशानी मुख्तार की फौज की तादाद के सबब नहीं है बिन हज्जाज। मेरी परेशानी यह है कि हमारे इतने दुश्मन के बारे में जो मालूमात है वो गलत क्यों है। अगर हम इन गलत खबरों पर भरोसा करके दुश्मन से मुकाबले पर जाएं तो हार भी सकते हैं। अमीर ने हमारी कमजोरी और दुश्मन की ताकत का खूब अंदाजा लगाया है। हम उनके सही सवाल का बगैर नाप तोल के क्यों जवाब देना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं अमीर। मुख्तार के लश्कर के ज्यादातर लोग अरब नहीं अजम हैं। मैं जनाब बिन अशस की राय से मुत्तफिक हूं। कूफे के अरब और शरीफ जादों को मुख्तार और उसकी हुकूमत कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। हत्ता कि हुकूमत के अफराद में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जबरन मुख्तार और उसकी हुकूमत की हिमायत करते हैं। ये ना होता तो मैं कभी सिर्फ चंद अफराद के साथ मुख्तार की जड़ों तक नफूज करके अपनी बीवी को भगा नहीं पाता। इब्न हुर, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। हम सब जानते हैं कि अजम हजरात मुख्तार के फिदाइयों की बड़ी तादाद में है और अपनी जान के सौदे पर उसकी हिमायत करते हैं। मैंने बारहा यह सुना है कि मुख्तार के लश्कर में जबान अरब बिल्कुल अजनबी सी है। हाँ, बिल्कुल हक बजानिब है। खसलत मुख्तार यह है कि अपने हीलों से अपने हरीफ को तशवीश में डाल दे। मेरी राय यह है कि अमीर के पास मुख्तार से मुकाबला करने के लिए ज्यादा मुहक्कम मौकफ मौजूद है। जनाब मोहल्लब, मुख्तार के सहर जादू तोड़ने में और जंगी मुश्किल गिरोहों को खोलने में यकताए जमाना है। बेहतर यह होगा कि इन जैसे के होते हुए अमीर गुस्सा न करे ताकि तमाम सिपाही भरपूर अंदाज में मैदान में उतर सके। जब मुख्तार के लश्कर की अक्सरियत आजम है तो बिन शुमैत अगर समझदार सिपहसालार होगा तो उसे अपनी फौज के सलीके और महारत के मुताबिक जंग करनी होगी। खूब, तो गौर फरमाइए अमीर, मुख्तार की फौज हमारी फौज की एक तिहाई है। ईरानी हजरात ऐसे हालात में अपने सर छुपा लिया करते हैं, कछुए की तरह दिफाई जंग करते हैं न कि हुजूमी। तो वो लोग अपनी पूरी उर्दूगाह के चारों तरफ यकीनन खंदक खोदेंगे और खंदक की खुदाई उनकी आधी तवानाई को खत्म कर देगी। आप यूं ही समझिए।
کہ آپ کو صرف 10,000 جنگجوؤں سے لڑنا ہے؟ ہم حاضر ہیں۔ توجہ کیجیے، دشمن کے لشکر کی کثرت اور ہمارے لشکر کی قلت کے زیر نظر اپنی اردو گاہ کے چاروں طرف ہمیں جنگ احزاب کی طرح خندق کھودنا ہوگی تاکہ ہر لحاظ سے محفوظ رہیں۔ یہ رائے بری نہیں ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے ابو عمرہ؟ چاہے جو بھی ہو، خندق کی کھدائی ایک جنگی حربہ ہے جو ایرانیوں سے مخصوص ہے۔ میرے خیال سے جناب بن وہب مذاق کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر مزاحیہ مزاج رکھتا ہوں، مگر خندق کھودنے کے سلسلے میں مذاق نہیں کیا میں نے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہم خندق کھود کے دشمن کو ناکام بنا دیں گے۔ خندق کی کھدائی، وہ بھی اس پتھریلے بیابان میں؟ یہ تو خلاف مصلحت ہے۔ جناب ابو عمرہ، کیا آپ کے پاس اس مخالفت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ ایک تو یہ کہ خندق کھودنا ایک شہری دفاع کا طریقہ ہے۔ جس بیابان میں دشمن میدان جنگ کو لمحہ بلمحہ بدل سکتا ہے، خندق کی کھدائی ایک بیہودہ شے ہے۔ دوسرا نقطہ، خندق کی کھدائی کا مطلب دشمن کی طاقت کو قبول کر لینا، دشمن کی طاقت کا اقرار، یعنی ان کے جوش و جذبات کو دگنا کر دینا اور ہمارے اپنے لشکر کے جذبات کو کمزور کر دینا۔ تیسرا نقطہ، خندق کی کھدائی یعنی دفاعی طور پر سر چھپا لینا، جبکہ ہم دشمن پر ہجوم کرنے آئے ہیں۔ چوتھا نقطہ، خندق کی کھدائی فوج کی توانائی کو ضائع کر دے گا، لشکر تھک جائے گا، تھکی ہوئی فوج کی جنگی توانائی کم ہو جاتی ہے۔ پانچواں نقطہ، کافی ہے ابو عمرہ، میں نے اور میری 7 پشتوں نے ہار مان لی۔ بھائیو، مجھے لگتا ہے ابو عمرہ کے دلائل معقول اور جاندار ہیں۔ ابن وہب، اپنے جاسوسوں سے کہو دشمن کی تمام تر حرکات کو ہو بہو بتائیں۔ خدا نے چاہا تو ہم ہرورہ کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے۔ کیا تم ہمیشہ اسی طرح کھانا کھاتے ہو؟ کیسے کھا رہا ہوں؟ اشتہا کے ساتھ اور حرص کے ساتھ۔ ایک جنگجو کے لیے کھانا بالکل ایسا ہے جیسے شیر کے لیے شکار، اس پر حملہ کرنا پڑتا ہے۔ تعبیر اچھی ہے تمہاری، تو پھر ہم جو اطمینان سے کھانا کھاتے ہیں جنگجو نہیں کہلائیں گے؟ ہر کام کے لیے الگ فلسفہ ہوتا ہے۔ جنگ کے وقت پر شجاعت، نماز کے وقت پر اطاعت، قضاوت کے وقت پر انصاف، امیری کے وقت درایت، کھانے کے وقت شقاوت اور سونے کے وقت رہنے دو۔ تو پھر ہمیں بھی سکھا دو کنجوس۔ دیکھ کے خود سیکھ لو بندے خدا۔ کسی نے تمہارے ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے؟ آنکھیں دیکھنے والی، کان سننے والے، زبان بولنے والی، عمر بھی کمال کی ہے اور عقل بے حساب ہے ماشاءاللہ۔ ظاہر نصیب تمہارے،
काश तुम्हारे ये फलसफे हमारे लिए भी काबिल कबूल होते। क्यों न हो जाने दिल, बताइए। सबसे बड़ी बुराई मुख्तार है मुअल्लब। मुख्तार से मुकाबला करने की फिक्र ने हमारा खाना पीना और नींद हराम कर दी है। अब तो नमाज में भी ज्यादा शक करने लगा हूं। तो इसीलिए जमात पढ़ाना छोड़ के फराजा नमाजें पढ़ते हो? क्या करूं, जो इमाम जमात शक्की हो उसकी नमाजियों की नजर में कोई इज्जत नहीं होती। क्या ताजा खबरें लाए हो ए बनी जुबैर की तेज नजरों वाले औकाब? अमनो अमान है शहजादे। मुख्तार के बेलचे और कुल्हाड़ियों की क्या खैर खबर? बेलचों और कुल्हाड़ियों की जरूरत नहीं है। सब लोग अपनी तलवारों को सैकल कर रहे हैं। सच कह रहे हो? अमीर, जनाब इब्ने हुर अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है, आ जाएं। तुमने हसद किया था तो मेरा खाना हराम हो गया। ये लीजिए, वो अजूबा आ गया। अब हमें मजबूरन शेरों की शुजाअत छोड़कर इंसानों की तरह खाना खाना पड़ेगा। मुझे इजाजत है अमीर? आ जाओ इब्ने हुर, आओ बैठ जाओ। इजाजत के लिए मशहूर हूं। अच्छे मौके पर आए हो। बिस्मिल्लाह, ज़ोहराना तनावुल करो। आप नोश फरमाइए। मैं ममनून हूं, माफी चाहता हूं, गलत वक्त पर मुजाहिम हुआ हूं। खबर ही ऐसी है कि मुझे लगा जो वक्त ज़ाया होने से पहले आपको पता चल जानी चाहिए। लश्कर बिन शुमैत ने जनाब मुहल्लब की पेशगोई के मुताबिक बिल्कुल नहीं किया। मतलब क्या नहीं किया? अपनी उर्दूगाह के गिर्द खंदक न खोदी है न इरादा है। बज़ाहिर बिन शुमैत खंदक की खुदाई पर माइल था, मगर कैसाने अबू उमरा ने उसकी राय ठुकरा दी। क्या अबू उमरा भी बिन शुमैत के साथ आया है? जी हाँ, आया है। तो पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मुझे जरा बराबर भी ये गुमान न था कि कैसाने अबू उमरा एक आम सिपाही की तरह बिन शुमैत के रकाब में हाजिर होगा। पहेली तो ये है कि अबू उमरा के होते हुए मुख्तार ने अपने लश्कर की सिपा सलारी बिन शुमैत को क्यों दे दी? तुम क्या कहते हो इस बारे में? मुझे लगता है कि अबू उमरा मुख्तार के गजब का निशाना बना हुआ है। कैसे? जहां तक मैंने सुना है, जब अबू उमरा को हुरमुला ने ऐसा दाग दिया, उसे खाना नशीन बना दिया, कुछ अरसे तक हर शख्स और हर चीज पर शक करने लगा था, हत्ता कि मुख्तार और उसके क़याम पर भी। ये शक मुख्तार पर बहुत गिरा गुजरा। अब वो कैसे कमर सीधी करके हरूरा की तरफ आ गया और मुख्तार ने इसे रजामंदी भी दे दी, ये तो खुदा ही जानता है। हाथी को प्याले के नीचे छुपाना चाहते हैं? बहुत खूब, इससे ज्यादा अच्छा हरगिज़ न होता। क्या कोई मंसूबा है तुम्हारा? मंसूबा फकत ये है कि जनाबे इब्ने हुर इनमें फूट पड़वाएंगे। मुझे मारो, मुझे पत्थर मारो। अरब और अजम का झगड़ा यानी लश्कर खुदा को तोड़ने की साजिश। मत लड़ो आपस में। तुमने मेरे घोड़ी की सीन चुराई है। क्या मैं कोई ऐरा कह रहा हूँ? मेरा हाथ छोड़ो। भाई मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? पहले तुम्हें साबित करना होगा कि मैं जीन का चोर। भाई मैं हूँ जीन का चोर। गिरबान छोड़ो, मसला खत्म करो। ये लोग अनकरीब तलवार खींच लेंगे। अगर किसी का खून बहा तो तुम गुनहगार होगे।
तुम्हारे घोड़े की तो चांदी जड़ी हुई सींग थी ना? या फिर तुम छूटे हो, या फिर दुश्मन के जासूस होंगे? साबित होना चाहिए कि इस फितने की जड़ तुम थे। क्या गलती कर दी मैंने? कैसी जड़, कैसा फितना? मेरी जबान लड़खड़ा गई और गलत बात कह गया। मुझे जाने दो मेरे भाई। तमाश मत करो, तुमने तोहमत लगाई है तो अपनी बात पर कायम रहो। मरहबा अरब। आजम पर दुरूद। क्या अमानतदारी दिखाई है? क्या यही था अपने आदिल अमीर की इताअत का तरीका जिससे आपने अपने मजलूम इमाम के खून के क़िसास के लिए बेअत की थी? क्या एक मुसलमान एक शख्स की मासियत को अपनी कौम और जात के खिलाफ समझ बैठता है और गला फाड़ के फौज कलामी शुरू कर देता है? तुम लोगों को क्या हो गया था जो अपने गुस्से को लगाम न दी? क्या तुमने सुना? इन लोगों ने अजम की तौहीन की है। क्यों नहीं, मैंने भी सुना। जो अजम चोर होगा उसे चले जाना चाहिए, और झूठा अरब दीवार पे दे मारने के ही काम आ सकता है। क्या ये सब तौहीन है? ये तोहमत है कियाल, एक गलत तोहमत। हाँ, तोहमत है। तो क्या झूठी तोहमत पर फौरन तलवार उठा लेनी चाहिए या उसे अदालत में ले जाना चाहिए? तो क्या तुम लोग काजी उल कुज़ा थे जो एक गैर साबित शुदा तोहमत पर खुद ही हुक्म लगा बैठे और सजा भी दे दी? ये शैतान का काम है बूमरा। एक चश्मे ज़दन में शैतान ने इस कौम के ईमान को अपनी झाड़ू से समेट लिया और ले गया। इनकी अरबी गैरत की रगें फूल गई कि अनकरीब इनका दम घुटने वाला था। मैं इन लोगों की बदकलामी की खातिर शर्मिंदा हूं। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार? जो शख्स अरबों की एक जाहिलाना खसलत के खिलाफ खड़ा है वो तो सरबुलंद है, ना कि शर्मसार। मुझे तो ताज्जुब है कि मुताअस्सब अरब और अजम खुदा के लश्कर में क्या कर रहे हैं। कौम परस्त इंसान शैतान का सिपाही है। मेरी मदद करो बहादुर कियान, मुझे इतनी शिद्दत से दबोच रहा है कि मेरी हड्डियां तोड़ देगा। छोड़ दो इसे कामिल। ये भाग जाएगा ज्ञान। अब भागने का वक्त नहीं बचा इसके पास, छोड़ दो। देखा आप लोग? छोड़ दो। अगर इसकी दाढ़ी में तिनका ना होता तो क्या वो भागता? मुझे यकीन है कि वो दुश्मन का जासूस है। नहीं, ये तो इन लोगों को समझाना पड़ेगा जो छोटी सी बात पर गैरतमंद बन जाते हैं। जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। किस कबीले से हो? कबीला बनी हमार से हूँ। मेरे कबीले से क्या लेना देना सरदार? मैं एक दिल जला अरब हूँ जो एक जालिम मालिक के जुल्म के जख्म खाया हुआ हूँ, जो दीन के नाम पर मुझसे गधों की तरह काम लेता था। मुख्तार का सिपाही बन गया ताकि उसकी रकाब में गैर अदलाना हरकतों का किला कमा कर सकूं। क्या खूब किला कमा किया तुमने। मुझे पता है मैंने गलती की है, मैं गुस्सा हो गया, और गुस्से वाला आदमी गधा होता है। जब एक अरब के पास घोड़ा है और उसके घोड़े की भी एक जीन है, जिस जीन पर लालच की जा सकती है उसे चुराने के लिए, इसका मतलब वो कोई माहिर जंगजू है। तो वो किसी गिरोह, किसी दस्ते, किसी से ताल्लुक तो होगा। तुम किस दस्ते के रुकन हो? दस्ता? कैसा दस्ता? मैं बेनाम निशान खिदमत करना चाहता हूँ ताकि रियाकारी ना हो जाए। तुम वाकई कबीला बनी हिमार से होगे, वरना तुम कम से कम हमें भी अपनी तरह गधा न समझते। हमारी लश्कर का ऐसी कोई लावारिस नहीं कि हर अरा गरा मुंह उठाए और चलाए और जो जी चाहे कर जाए। हमारी उर्दू गांव में बेनामो निशान लोग नामवर तरीन सिपाहियों में से हैं।
کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس مشکوک عرب کو جانتا ہو؟ پتہ نہیں کون ہے. چہرہ جانا پہچانا نہیں لگتا، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. نہ جانے کون ہے یہ تو جاسوس لگتا ہے. ہمارے درمیان تو نظر نہیں آیا یہ. اگر تم اخبار جوڑ کر لیتے تو تمہاری نجات کی امید باقی رہتی. کیا بات ہے؟ گونگا ہو گیا ہے کیا؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ یہ کیا کام تھا تمہارا؟ بولو. بتاتا ہوں، بس مجھے ڈرائیے مت اور ماری گئے نہیں. مجھے ڈرائے تو میں ہکلانے لگ جاؤں گا. امیر امیر امیر. ٹھیک ہے، اسے کوئی بھی کچھ نہ کہے گا. تمہارا کیا ارادہ تھا اور کیوں؟ میں جہالت کی سردار چند بے حیثیت سکوں کی لالچ میں بک گیا تھا. میں اس منوزی اپنے اور نے مجھے در بدر کر دیا. یہ طے پایا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سپاہی کو لباس پہن لے اور آپ کے اردو گاہ میں داخل ہو جائے اور عرب و عجم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دے. اچھا، اور کہاں تک کامیاب ہوئے؟ عجم پر چوری کا الزام لگایا، ان کے لہو نے جوش مارا، ایک بڑا جھگڑا شروع ہو گیا اور عرب ہمارے ساتھ مل گیا اور ہم نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، عجم تو جھوٹا ہے دفع ہو جا، عجم تو چور ہے دفع ہو جا. ان قریب عرب اور عجم ایک دوسرے کو کاٹ دینے والے تھے کہ جناب کسان ابو عمرہ وہاں پہنچ گئے اور عجموں کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. تمہارے باقی ساتھیوں کا کیا ہوا؟ میرے باقی ساتھی تو بھاگ نکلے. آخر تم کیسے بھاگ نہ سکے؟ بھلا لنگڑا شخص بھی کبھی بھاگ پایا سردار؟ اگر میرے پاس بھاگنے کو پاؤں صحیح اور عقل سلیم ہوتے تو میں ابن حر کے جال میں کبھی نہ پھنستا. لگتا ہے کہ زبیر کے بیٹے نے اپنی فوج کے سپاہیوں سے امید قطع کر لی ہے. شاید اسی لیے وہ ان عورتوں والی چالوں پر تکیہ کر رہا ہے. اسے یہ ثابت کر دوں گا کہ اس میدان میں بھی اس کی چال ناکام ہو گئی ہے. اس کی آنکھ، کان اور ناک نوچ لو اور دشمن کی اردو گاہ کی طرف روانہ کر دو. رحم کیجیے سردار، رحم کیجیے، آپ خدا سے زیادہ نزدیک تر ہیں سردار. رحم کیجیے، میرے پیچھے بال بچے بھی موجود ہیں سردار. میں نے رحم کھایا ہے تمہاری جان بخشتی بالون. بن کامل حکم کے فوراً تعمیل کی جائے. سردار میرے بال بچے کیا کریں گے؟ سردار مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. میں شکر گزار ہوا ممرا. ہمیشہ کی طرح آج پھر تمہاری عقل مندی کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ پھیلنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. سنو بن شمع، دشمن کے لشکر میں ایک محلب جیسا سیاست باز موجود ہے جو اپنے حریف کو تباہ کرنے میں استاد مانا جاتا ہے. جو بھی آواز تفرقے کی بو کے ساتھ سنائی دے تو سمجھ لینا کہ دشمن کے گلے سے نکل رہی ہے.